اگرچہ مینجمنٹ کی جتنی بھی تھیریز ہوئیں ان کا آغاز تب ہوا جب کہ انڈسٹریل ریولوشن آیا. مین مقصد اس وقت ان کا یہی تھا کہ آپ نے جو ہینڈی کرافٹ، اسمال ہینڈی کرافٹ سے جو لارجر انڈسٹریز کی سیٹنگ آپ ہونے لگی، اس میں جو امپلائیز آئے، جو ورکرز آئے، ان کو ٹرین کرنا. اور پرٹیکولرلی چونکہ یورپ میں اور ان کنٹریز میں اس سائڈ پہ ہمارے وہ انڈسٹریل ریولوشن زیادہ دیکھنے کو ملا، تو وہاں بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جو ڈفرینٹ لینگویجز بولتے تھے، ڈفرینٹ کلچر سے آتے تھے. ان کو اس طرح کی ٹریننگ جو ریکوائرڈ تھی بڑی مشینری کو یوز کرنے میں اور بڑی انڈسٹریز میں کام کرنے کو، وہ تعلیم، باقاعدہ کوالیفیکیشن دے ور ناٹ اویلیبل. سو بیسیکلی جو مینجمنٹ کے اندر باقاعدہ ریسرچ اور تحقیق ہوئی ابتدا میں، اس کا مطمع نظر ان انڈسٹریز کے اندر وہ ورکرز پیدا کرنا تھا جو کہ بہت ایک اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں، بہت ٹائٹلی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کام کرنے کے قابل ہوں، جو ایک خاص مقصد، ایک خاص طرح کے پروڈکٹ کو بنانے کے قابل ہوں، جو ایک صرف احکامات لے کر ان کی تعمیل کرنا جانتے ہوں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے ڈفرینٹ اور سائیکالوجی کے اندر اور ڈفرینٹ طرح کی اور ریسرچ ہوتی گئی، جیسے جیسے انفارمیشن ایکسچینج ایزی ہوتی گئی، اس کا بہتری آتی گئی اس میں کہ وی کین شیئر انفارمیشن، ایکسچینج آف انفارمیشن بیکیم ایزیئر. سو اٹ واز دین نون کہ ہیومن بینگز کو ایز اے ریسورس ریکگنائز کرنا کتنا ضروری ہے. صرف پروڈکٹس پہ توجہ دینا اگر ہمارا مقصد ہو بھی، تو پروڈکٹ بنانے والے پہ توجہ دینا ہمارا کہیں زیادہ مقصد ہونا چاہیے. اور اس کے تحت جب اور جیسے تبدیلی آتی گئی معاشرے میں، تو بہت سے اور ڈفرینٹ اسپیکٹ، سروسز کی ٹائپس، نان بزنس جو آرگنائزیشنز تھی، فار ایگزامپل ہیلتھ کا ایک سیکٹر ہے یا فار ایگزامپل ایجوکیشن کا ایک سیکٹر ہے، اس کی انوالومنٹ بھی اور اس کے متعلق اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ مینجمنٹ تھیریز میں اس کو کیا جانے لگا. سو اس میں جو ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی، وہ جیسے پہلی جو تھیریز تھیں کلاسیکل جس کو ہم جانتے ہیں، وہ دیور آل اباؤٹ ویری ٹائٹلی اسٹرکچرڈ، ٹائٹلی کنٹرولڈ ٹائپ آف ایک پرنسپلڈ انوائرمنٹ میں سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ، بیوروکریٹک اپروچ کے ساتھ، ایڈمنسٹریٹو اپروچ کے ساتھ وہ کی جاتی تھیں. نیو کلاسیکل میں بہت زیادہ توجہ بیہیویئرزم کی طرف، یعنی بیہیویئرل جو تھیریز ہیں اس کی طرف دی جانے لگی، ہیومن ریلیشن شپس کی طرف توجہ دی جانے لگی. لیکن جیسے جیسے تبدیلی آئی، ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھتا گیا، اس میں یہ دیکھنے کو ملا کہ سچویشن ریئل لائف سینیریو میں کمپلیکس سے مزید کمپلیکیٹڈ ہوتی جاتی ہے. اور اصل میں ہمارے لیے کسی بھی بزنس کو رن کرنا، آرگنائزیشن کو چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ صرف آپ ہیومن بینگز کے ایموشنز پہ توجہ دیں تو یو کین موٹیویٹ دیم اور یو کین جسٹ کریٹ دیٹ کائنڈ آف چیلنجنگ انوائرمنٹ which was a claim and main objective in different other management theories. It can be much more complicated اینڈ آپ کو اس کو ڈیل کرنے کے لیے بہت زیادہ ڈفرینٹ سنتھسس کی ایبلٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے، کہ مکس اینڈ میچ کی ایبلٹی ہونی چاہیے، کہ ہاؤ ٹو یوز، واٹ ٹو یوز، وین ٹو یوز، دیٹ کائنڈ آف انفارمیشن شوڈ بی دیئر. آرگنائزیشنز کے اندر ورکرز کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ ان کے انٹریکشنز کو ریکگنائز کرتے ہوئے ان سب کے اندر ایک بیلنسڈ ایک لنک اور اس کے اندر ایک اس طرح کی ایک ہم آہنگی لانا، یا اس میں ایک سمجھیے کہ مقصدیت لانا، اس میں انٹریکشن کو پوری طرح سمجھنا کہ اگر میں اس ایک اسپیکٹ کو اگنور کر دیتا ہوں، لیٹس سے کہ انوائرمنٹ کے فیکٹر کو اگنور کر دیتا ہوں، تو اس کا امپیکٹ آرگنائزیشن پہ کیسے آئے گا یا ورکرز پہ کیسے آئے گا، یا اگر میں ورکرز کو اگنور کرتا ہوں تو آرگنائزیشن اور انوائرمنٹ کیسے افیکٹ ہوں گے. سو ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر جب چلنے کی کوشش کی گئی تو ایک نیا اسکول آف تھاٹ ایمرج کیا جس کو ہم ماڈرن اسکول آف مینجمنٹ کہتے ہیں. اٹ از ایکچولی اے سنتھسس آف سیورل ٹائپ آف تھیریز، جس میں بیہیویئرل سائنسز کی بھی تھیری آ جاتی ہے، میتھمیٹکس کا استعمال بھی ہوتا ہے، اسٹیٹسٹکس کا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے، کمپیوٹر سائنسز کا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا مین کلیم یہ ہے کہ سچویشنز کین بی میئرڈ. اور یہ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ از این ایکسرسائز ان لاجک اپلائڈ ٹو سچویشنز اینڈ سچویشنز کین بی میئرڈ. Computers in the modern era have to play a very important role. So computers کو as a tool اس میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ایپلیکیشن آف مینجمنٹ نالج کو ایکسٹینڈ کیا جانے لگا اس تھیری کے تحت نان بزنس ایکٹیویٹیز میں بھی، جس میں کہ ایجوکیشن، ہیلتھ،
گورنمنٹ پبلک سیکٹر کے ڈفرینٹ آفیسز اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بھی شامل کیے جانے لگے. سو ان سب کو لے کر چلنا، انہیں مینیج کرنا، ان میں بہتری پروڈکٹیوٹی لے کر آنا، ان کے آؤٹ کمز کو بہتر کرنا، وہ سب سیکھا جانے لگا ماڈرن اسکول آف مینجمنٹ کے تحت.